والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ برادران اسلام اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے اور ساتھ میں ہمیں دین کی بات کو سننے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دین جس کا ہم بار بار نام سنتے ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کو لے کر ہم دعوت دینے والے ہیں، جس کی مان کر ہم چلنے والے ہیں، یہ دین بڑی محنتوں، بڑی مشقتوں، بڑی تکلیفوں اور بڑی مصیبتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین ڈائریکٹلی ہم تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس دین کو جس نے ہمیں پہنچایا ہے، جس نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت اور مقدس ٹیم، جنہوں نے اس دین کی دعوت کو لے کر، جنہوں نے اسلام کی محنت کو لے کر، جنہوں نے اسلام کے مقدس پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں اور اسلام کے پیغام کو اور اسلام کے ایک ایک پیغام کو عالم دنیا تک پہنچایا ہے، چاہے وہ کسی بھی جنگل میں رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی شہر میں رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات میں رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، دنیا کے کونے کونے تک، دنیا کے چپے چپے تک، دنیا کے کونے کونے تک جس جماعت نے اسلام کو پہنچایا ہے وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت۔ ہم بارہا ان کی تکلیفوں کا، بارہا ان کی مصیبتوں کا مذاکرہ اور مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور جماعت میں ساتھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسی کیسی تکلیفوں سے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بلا کسی تاخیر میں اپنے عنوان کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت تعریف فرما رہے ہیں، اور تعریف بھی ان کی جا رہی ہے جن کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے چنا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے لیے چنا ہے، وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو تقوی سے بھرپور فرمایا ہے، ان کا دل خوف خدا سے بھرا ہوا ہے، وہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحے اللہ رب العزت کا خوف لیے ہوئے دنیا میں پھرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں جنہوں نے اسلام کو پہنچانے کے لیے، جنہوں نے اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے نہ کسی ظالم کا خوف کھایا ہے، نہ کسی ظالم کے ساتھ میں، نہ کسی ظالم کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے، بلکہ یہ صحابہ ہیں، بلکہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے
نہ گرمی دیکھی ہے، نہ سردی دیکھی ہے، نہ راستے کی تکلیفوں کو دیکھا ہے، بلکہ صحابہ کرام نے ان کی تربیت کی ہے، اور تربیت بھی اس ذات نے کی ہے جس کو اللہ رب العزت نے سارے عالم کے لیے چنا ہے اور سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس ذات نے ان کی تربیت کی ہے، اور وہ تربیت کردہ وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت یافتہ ہیں، اور جب یہ تربیت پاتے ہیں تو اسلام کی محنت کو، اسلام کے مشن کو، اسلام کے دعوت کو یہ لوگ لے کر مکہ اور مدینہ کے شہروں سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں، دنیا کے چپے چپے میں پہنچے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کے قبریں آج بھی مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں، لیکن بہت کم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کرام کا سردار خاتم النبیین والمرسلین ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ نبیوں کا سردار ہمارے اور آپ کے نبی، اور ہمارے اور آپ کے نبی کے جو صحابہ تھے ان کی تعداد 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام۔ یہ 1,24,000 صحابہ کرام آخر نبی آخر الزماں کی نگرانی کے اندر تیار کردہ ٹیم ہے۔ یہ ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رہ کر دین کی دعوت کو سیکھتے ہیں، دین کی محنت کو سیکھتے ہیں، دین کی تعلیم کو سیکھتے ہیں، اور دین کے پیغام کو سیکھتے ہیں۔ اور یہ پیغام سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے گاؤں میں رہنا پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنے اپنے خطے میں رہنا پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ 1,24,000 صحابہ کرام کی یہ جماعت، یہ مقدس ٹیم ساری دنیا میں پہنچی ہے۔ وہ افریقہ کے ویران جنگلوں میں بھی پہنچی ہیں، وہ بہترین اور بھیانک جنگلوں میں بھی پہنچی ہے، اور انہوں نے وہاں جا کر دین کی دعوت کو دیا۔ وہ صحابہ کرام جو اسلام سے پہلے کیسی کیسی زندگی بسر کر رہے تھے، جو اسلام سے پہلے درندگیت پر اتر گئے تھے، اسلام سے پہلے اس دنیا میں جاہلیت کا دور کہلایا جاتا تھا۔ نہ بھائی بھائی کا ہوا کرتا تھا، نہ باپ بیٹی کا ہوا کرتا تھا، نہ بہن بھائی کا ہوا کرتا تھا، بلکہ حد یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ اپنا سگا باپ اپنی سگی لڑکی کو لے کر زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ درندہ پن اس دنیا میں پھیل چکا تھا۔ ایسے حیوانیت اور ایسے لازوال دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ نے انہی صحابہ کرام پر جو اسلام سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے کچھ اور تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسد اللہ بن گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ابو بکر تھے، لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو صدیق اور رفیق غار بن گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عمر تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین عمر بن گئے، بہترین صحابی بن گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے صحابہ جو اسلام سے پہلے اپنے آپ کی قیمت کو کھو چکے تھے، اپنے آپ کو کھو چکے تھے، لیکن نبی نے ان پر محنت کی ہے، نبی نے ان پر محنت کی ہے تو وہ صحابہ مقام بلند پر پہنچے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج انہی صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں،
انہیں ہی آج نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں ہی آج گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گالیاں کہاں دی جا رہی ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے اسلام آباد، کراچی، یہ پاکستان کے اندر صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، صحابہ کرام کو نشانہ بنایا گیا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا گیا ہے، جبکہ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے انسانوں نے نہیں چنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے، اور ہم ان پر گالیاں دے رہے ہیں، ان پر طعنے کس رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سنبھال کر ہم پر دیا ہے۔ جو بھی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پھیلایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آج وہی دعوت، آج وہی اسلام، آج وہی پیغام، آج وہی قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، واسطہ کون بنا ہے؟ صحابہ بنے۔ یہ قرآن جو ہم ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں، یہ کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ یہ شریعت جن کی ہم مان کر چلتے ہیں، یہ کیسی ہم تک پہنچی ہے؟ یہ نماز کا طریقہ، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے، یہ اسلام کے تعلیمات ہم تک کیسے پہنچے؟ کیا ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو تیار کیا ہے، اور انہی جماعت نے اپنے آپ کو لے کر ساری دنیا میں پہنچایا۔ صرف اور صرف 18,000 قبریں مکہ اور مدینہ میں صحابہ کی موجود ہیں، اور باقی 1,10,000 قبریں پتہ نہیں کہاں۔ وہ صحابہ اس مشن کو لے کر، اس دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ایسا کھپایا ہے، ایسا لگایا ہے کہ ان کی قبریں تک محفوظ نہیں ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے اسلام مل جائے، گھر بیٹھے ہمیں نبی کی تعلیم مل جائے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آج ایک چھوٹا سا تاجر بھی، آج ایک چھوٹا سا کھیتی کا کام کرنے والا بھی گھر بیٹھ کر کھیتی کا کام نہیں کر سکتا، گھر بیٹھ کر تجارت نہیں کر سکتا ہے، گھر بیٹھ کر کاروبار نہیں کر سکتا ہے، اور گھر بیٹھ کر بھی گھر چلا نہیں سکتا ہے۔ اس کو اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، اس کو اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، تیار کرنا پڑتا ہے، جبھی جا کر وہ بلندی کے مقام پر پہنچتا ہے۔ یہی وہ صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو گردنیں پیش کی ہیں، جنہوں نے ایک اعلان کے اوپر اپنا سارا مال اور جان تیار کر دیا ہے، جنہوں نے ایک دعوت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن کی بازی لگا دی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے کامیابی کا اعلان اللہ رب العزت کے اس انداز میں کرتا ہے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہی وہ ڈگریاں ہیں جو اللہ رب العزت نے صحابہ کو دی تھی۔ ہم بارہا سنتے ہیں، ایک یہ ڈگری بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہی وہ ڈگری ہے جب انہوں نے محنت کی ہے تو اللہ رب العزت نے انہیں ڈگریاں عطا کی اور دنیا میں ہی دے دی۔ ہم صحابہ کے پیروں کے برابر بھی نہیں، ہم صحابہ کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، برابر ہی کر سکتے ہیں۔ نہ ان کے لیے رہنے کے لیے صحیح مقام تھے، نہ پہننے کے لیے صحیح کپڑے تھے، نہ کچھ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے کھپا دیا۔ شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کے اندر ہماری ساری تھکن اور فکر لگا دی ہے، اور اسلام کو ہم نے تہہ دست کر دیا ہے، ہم نے اسلام کے احکامات کو بھلا دیا ہے۔ آج یہی نوجوان
آج یہی نوجوان سڑکوں پر گھومتے نظر آ رہے ہیں، آج یہی نوجوان اپنی جوانی کی طاقت پر اتراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ صحابہ جو اپنی جوانی کو جنگ کے اندر لگایا کرتے تھے، وہ صحابہ جو اپنی جوانی کو اسلام کے خاطر لگایا کرتے تھے، وہ صحابہ جو اپنی جوانی کو لوگوں کو دعوت دینے کے لیے لگایا کرتے تھے، لیکن آج کا ہمارا جوان ہے جو اپنی جوانی کو خراب کاموں کے اندر لگا رہا ہے۔ آج کل IPL کا دور ہے، کرکٹ کا دور۔ آج ہمارا کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کرکٹ میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں اور اس کا نام کیا کیا ہے۔ آج چھوٹے سے بچے سے لے کر جوان تک پوچھ لیجئے، آپ کو برابر بتائے گا، غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہم ان سے نماز کے فرائض پوچھے، واجبات پوچھے، وضو کے فرائض پوچھے، صحابہ کے نام پوچھے، اور یہ بھی پوچھ لے کہ آج تم نے کتنا قرآن پڑھا، تو وہ سر اپنا جھکا دیں گے۔ شرمندگی کے مارے وہ یہ چاہیں گا کہ مجھ سے یہ سوال کیا ہی نہ جاتا۔ کہاں ہے ہماری سوچیں؟ کیا یہی سوچ لے کر صحابہ اٹھے تھے؟ کیا یہی سوچ لے کر صحابہ اٹھے تھے اور یہی سوچ لے کر ہم تک دین کی دعوت پہنچائی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ یہی وہ صحابہ تھے، اگر یہ قربانی نہ دیتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ یہی وہ صحابہ ہیں، اگر وہ قربانی نہ دیتے تو یہ قرآن ہم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ شریعت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شریعت، یہ قرآن، یہ تعلیمات، یہ فرائض، یہ سارے کے سارے بڑی محنت سے پہنچے ہیں، اور اللہ رب العزت کامیابی اور کامرانی کا اعلان صرف 2 چیزوں پر کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ کی فکر ہونی چاہیے، کہ جس کے پاس ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، وہ دنیا میں بھی روشن ہوگا، دنیا والے بھی اس کا نام لیں گے اور تا قیامت اس کا نام جاری رہے گا، اور اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ صحابہ ایمان والے تھے، اعمال صالحہ کے پابند تھے۔ قرآن مجید میں خاص طور پر 3 اوصاف صحابہ کے بتائے گئے ہیں، رحماء بینہم، رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، اور کفار اور مشرکین کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے۔ تراہم رکعا سجدا، دوسرا وصف، آپ صحابہ کرام رکوع اور سجدے زیادہ کیا کرتے تھے، مطلب نماز زیادہ پڑھا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام زیادہ کیا کرتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان پر نمازوں کے اثرات دیکھیں گے، ان کے چہرے نمازوں کی وجہ سے روشن نظر آتے ہیں۔ آج ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم سے تلاوت چھوٹ رہی ہے، ہم سے ذکر و اذکار چھوٹ رہے ہیں، ہم سے جو ہے تو ہر کام دین کا چھوٹا جا رہا ہے، اور دنیا کے کام میں ہم 1 نمبر پر آگے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے ہماری؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، بس ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی صلاحیت اللہ سے مانگنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم بچے کے پاس کروڑوں روپیے کا بنڈل دیں گے، اس کو صحیح پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ بچہ پھینک دے گا، کس کو بھی دے دے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بنڈل ہے اس سے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، تو وہ اس کو حفاظت سے رکھے گا۔ تو ہمارے پاس یہ جوانی ہے،
طاقت ہیں، اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کر دیں گے۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن باتیں ہماری وہی کام آنے والی ہے جس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا بیٹھ کر سننا اسی وقت فائدہ دے گا جب ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔